بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں صحت مند اور محفوظ ہوں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں پر آپ کے ایک نیو لیسن کے ساتھ آئی ہوں جس کا نام ہے ملی وحدت۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لیسن ہمارا تو اگست کے اندر نہیں ہے، اگست میں تو ہمارا ایک ہی لیسن تھا مثالی طالب علم، اور اس کے بعد ہمارا مضمون تھا، لیکن میں نے سوچا کہ ابھی میں آپ کو یہ والا لیسن بھی کروا دیتی ہوں تاکہ آپ کا سپٹمبر میں بھی 2 لیسنز رہیں، جس طرح سے آپ کے اگست میں نے بھی 2 لیسنز کر دیے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس لیسن کی بلند خوانی کریں گے، اس کے آگے کا کام مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس میں آپ کو سمجھاتی رہوں گی اور اسی حساب سے آپ اپنے کام کو مکمل کرتے رہیں گے۔ آئیے سب سے پہلے اس سبق کی ہم بلند خوانی کرتے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے ملی وحدت، یہ آپ کے صفحہ نمبر 21 کے اوپر موجود ہے۔ پیارے اسٹوڈنٹس، لیسن اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ لیسن آپ کے بہت کام آئے گا، کیونکہ اس کے اندر آپ کو کافی سارا مٹیریل ملے گا آپ کی کشمیر کی آزادی کے لحاظ سے، جو ہمارا ایک بہت بڑا المیہ رہا ہے کہ ہم کشمیر کو لے کے کافی زیادہ جو ہیں وہ پوزیسو رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر ہمارے پاس آ جائے، کیونکہ کشمیری بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو ظلم و ستم ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آئندہ ان کی آگے کی نسلیں برداشت نہ کریں۔ چلیے اپنے اس لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اسکول کے اسٹاف روم میں اقبال صاحب اخبار کے مطالعے میں متفرق تھے۔ اچانک ان کے سامنے میز پر رکھے ہوئے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ غیر ارادی طور پر ان کی نظر موبائل فون پر پڑی۔ ان کے بھانجے جنید کا میسج آیا تھا۔ انہوں نے اخبار کی ایک طرف رکھ دیا اور میسج پڑھنے کے لیے اپنا موبائل فون اٹھایا۔ جنید نے لکھا تھا: ماموں جان السلام علیکم، 5 فروری کو یوم کشمیر کے سلسلے میں ملی وحدت کے موضوع پر ایک تقریر کرنی ہے، اس کی تیاری کے لیے آپ کی مدد درکار ہے۔ میسج پڑھ کر اقبال صاحب مسکرائے اور اسی لمحے اپنے بھانجے کو جوابی میسج بھیج دیا، جس میں انہوں نے لکھا کہ میں اس وقت اسکول میں ہوں، انشاءاللہ آج رات اس موضوع پر مضمون تیار کر کے تمہیں ای میل کر دوں گا۔ اقبال صاحب مطالعہ پاکستان کے استاد تھے، ملی وحدت کے حوالے سے بہت کچھ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود مضمون کی تیاری کے لیے انہوں نے مختلف کتابوں کے ورق گردانی کو مقدم جانا۔ عام طور پر دوپہر کو وہ آرام کرتے تھے، لیکن آج انہوں نے مضمون کی تیاری کے لیے اپنا آرام ترک کر دیا اور شام تک مطالعہ کمرے ہی میں رہے۔ آخر کار مضمون لکھنے کے لیے بہت سا مواد جمع کر لیا، جس کی مدد سے انہوں نے مضمون اس طرح لکھا: یہ کائنات ہمارے پروردگار عالم کا عظیم عطیہ ہے، اور اس ارض و سما میں انسانیت کی بقا کا جو نظام کار فرما ہے وہ ہے جذب باہمی۔ جس انسانی گروہ نے بھی جذب باہمی کو سمجھا، اس نے کائنات کو تسخیر کیا، کیوں کہ جذب باہمی ایک یکجہتی و عظیم قوتیں ہیں جو نہ صرف ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہیں بلکہ ناممکن کو بھی ممکن کر دیتی ہیں۔ مثلاً چیونٹی اگرچہ جسامت میں بہت چھوٹی اور ناتواں ہوتی ہے، لیکن بہت سی چیونٹیاں مل کر اپنے کئی گنا بڑی مردہ ٹڈی کو اپنی خوراک کا ذریعہ بنانے کے لیے گھسیٹ لے کر آتی ہیں۔ دین اسلام نے اپنے پیروکار کو باہم ایک ہونے اور مل جل کر رہنے کا پیغام دیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیہ کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا: تمام مسلمانوں کی مثال ایک عمارت کی سی ہے، جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کے سہارے پر قائم رہتی ہے۔ دین اسلام کا نقطہ نظر سے دنیا کے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے اگر دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی مسلمان پر ظلم ہوتا ہو
اور مظالم خواہ فلسطین ہو، برما میں، عراق میں ہو یا شام میں یا بھارت اور کشمیر میں ہو، ہر مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا دکھ محسوس کرنا چاہیے اور اس ظالم کے خاتمے کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ پاکستان میں ان مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آئے دن مظاہرہ اور مذاکرات ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ احتجاجی مظاہرے ہی کافی نہیں ہیں۔ اس زمن میں عالم اسلام کو مل کر ظلم و بربریت کے خلاف مؤثر انداز سے آواز اٹھانی چاہیے۔ جب تک عالم اسلام متحد تھا اور اس میں عالمگیر اخوت موجود تھی، مسلمان زمانے میں معزز تھے، اسلام کا ظہور ہوا تو اس کی آواز نہ صرف صحرائے افریقہ میں بلند ہوئی بلکہ دیوار چین سے بھی صدائے لا الہ الا اللہ کی بازگشت گونجی۔ مسلمانوں کے اتحاد اور ملی وحدت نے ساری دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا، مگر جب ملت اسلامیہ انتشار کا شکار ہوئی تو غیر مسلم قوتوں نے سازشیں کر کے مسلمان کو جدا جدا اور کمزور کر دیا۔ پہلی عالمی جنگ میں مسلمانوں کی فوجی، معاشی اور سیاسی طاقت کو بری طرح نقصان پہنچا۔ ترکی میں مسلمانوں کی خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اتحاد ملی کا نعرہ لگانے والے مسلمانوں میں برصغیر مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، علامہ اقبال، مولانا عبید اللہ سندھی اور جمال الدین افغانی اور مراکش سے ایف عبد الکریم وغیرہ شامل تھے۔ 1967 میں مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصی کو یہودیوں نے آگ لگا دی۔ غیر مسلم قوتوں نے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ غرض مسلمانوں کی نا اتفاقی کا غیر مسلم قوتوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ ان واقعات سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، لیکن انہی واقعات نے عالم اسلام کے مسلمانوں کو دوبارہ متحد قوت بننے کے لیے بھی کس قدر آمادہ کیا اور مختلف مسلم ممالک میں مسلمانوں کو متحد کرانے کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ بکھرے ہوئے مسلمانوں کو یکجا کرنے کی خواہش کے تحت مؤتمر عالم اسلامی کے نام ایک فلاحی ادارے کی بنیاد رکھی گئی، جس کا فیصلہ مکہ مکرمہ میں مختلف اسلامی مفکرین کے اجلاس میں ہوا۔ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC قائم ہوئی، جس کا پہلا اجلاس مراکش کے شہر رباط میں ہوا اور دوسرا اجلاس پاکستان کے شہر لاہور میں ہوا۔ یہ تمام کوششیں محض نقطۂ آغاز ہیں۔ ہمیں عالم اسلام کو ملی وحدت کی منزل تک پہنچانے کے لیے مل جل کر زیادہ سے زیادہ اور مربوط کوششیں کرنی چاہیے اور آپس کی نا اتفاقی ختم کر کے ایک ہونا ہوگا۔ بقول علامہ اقبال، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابع خاک کا شغر۔ اقبال صاحب نے مضمون تیار کر کے اپنے کمپیوٹر پر کمپوز کیا اور حسب وعدہ وہ مضمون جنید کو ای میل کر دیا۔ جنید نے مضمون موصول ہونے کے بعد اپنے ماموں کا شکریہ ادا کیا اور تقریر کی تیاری شروع کر دی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سبق کی بلند خوانی ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر صفحہ نمبر 108 پر ملی وحدت کے الفاظ کے معنی موجود ہیں۔ تو یہاں پر صفحہ نمبر 108 پر جو الفاظ کے معنی ہیں صرف وہی آپ کریں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے سبق کی بلند خوانی کے بارے میں آپ کو بتایا۔ ایک صفحہ خوش خطی آپ کریں گے اور اس کے بعد آپ الفاظ کے معنی کریں گے۔ الفاظ کے معنی تحریر کرنے کے بعد جو صفحہ نمبر 108 پر موجود ہیں صرف وہی تحریر کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر درجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیجیے کی ہیڈنگ ہے، جو کہ آپ کے یہاں پر پلانر کے اندر موجود ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، ملی وحدت کا کیا مطلب ہے؟ ملی وحدت جذبہ باہمی اور یکجہتی وہ عظیم قوتیں ہیں جو نہ صرف ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہیں بلکہ ناممکن کو ممکن بھی بنا دیتی ہیں۔ اب ہم
سوال نمبر بے پر آتے ہیں۔ مسلمانوں کے باہم ہونے کے بارے میں قرآن پاک میں کیا ارشاد ہے؟ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اس کے بعد سوال نمبر ج ہے، مسلمانوں کی وحدت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، جس کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تمام مسلمانوں کی مثال ایک عمارت کی مانند ہے، جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کے سہارے پر قائم رہتی ہے۔ سوال نمبر د، مؤتمر عالم اسلامی کیا ہے؟ مؤتمر عالم اسلامی کے نام سے ایک فلاحی ادارے کی بنیاد رکھی گئی، جس کا فیصلہ مکہ مکرمہ میں مختلف اسلامی مفکرین کے اجلاس میں ہوا۔ سوال نمبر ہے، قبلہ اول مسجد اقصی کس نے اور کب آگ لگائی؟ مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی کو یہودیوں نے آگ لگائی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بورڈ کے اوپر میں نے وہ تمام کام جو ملی وحدت کے متعلق تھا یہاں پر درج ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اس کی بلند خوانی کی ہے۔ بلند خوانی کرنے کے بعد ہم ایک صفحہ خوش خطی کریں گے۔ سوال نمبر 2 میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الفاظ کے معنی تحریر کریں، یہ صفحہ نمبر 108 پر آپ کو موجود ہیں، وہ مل جائیں گے۔ صفحہ نمبر 108 کے ہی الفاظ کے معنی کیجئے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، درجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیجئے، جو کہ میں آپ کو ابھی کروا چکی ہوں۔ آپ نے اپنے اس کے لنک کے اندر دیکھا ہے کہ سوالات کے جواب میں تحریری طور پر آپ کو پڑھ کر سنا چکی ہوں۔ اس کے بعد سبق کے مطابق درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیے۔ یہاں پر مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ اقبال صاحب اردو کے استاد تھے، بتائیے کیا اقبال صاحب اردو کے استاد تھے؟ جی نہیں، یہ غلط جواب ہے۔ کائنات کی تسخیر کے لیے جذب باہمی کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ جیم پہ آ جائیے، OIC کا پہلا اجلاس سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہوا؟ جی نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوا تھا۔ جیسے کہ آپ اس لیسن کو پڑھ چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں، تو اس کا بہتر جواب آپ کو پتا ہے کہ اس کا صحیح جواب کیا تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں مسلمانوں کی فوجی اور سیاسی طاقت کو بڑا نقصان پہنچا؟ جی نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اب ہم ہے کی طرف آتے ہیں، جو کہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ جی ہاں، یہ بات بالکل درست ہے۔ اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سوال نمبر 4 اپنا صحیح کا نشان اور غلط کا نشان جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے۔ اب ہم سوال نمبر 5 کی طرف آتے ہیں، جو کہ ہے کالم الف کے الفاظ کو کالم ب کے مترادف الفاظ سے ملائیے۔ مترادف بیٹا وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کہ ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ہیں، میل جول کھاتے ہیں۔ مذاکرات کو آپ ملائیں گے بات چیت سے، جو کہ آپ کی لائن نمبر 4 پر درج ہے۔ عرض مطلب عرض کس کو کہتے ہیں؟ عرض ہم زمین کو کہتے ہیں، جو کہ بے کی لائن نمبر 3 میں موجود ہے۔ ناتواں بیٹا کمزور کو کہتے ہیں، جو کہ بے کی لائن نمبر 2 میں موجود ہے۔ یہ سب آپ کالم اسی طرح سے بنائیں گے اور ایک کو دوسرے کے ساتھ میچ دا کالم کی طرح سے لائن کے ساتھ اس کو جوڑیں گے۔ اچھا، ترک کرنا کا مطلب ہے
छोड़ना, किसी चीज़ को अवॉइड करना, छोड़ना। ये आपकी बे के आखिरी लाइन में मौजूद है, जो कि आपकी लाइन नंबर 5 है। ठीक है। इसके बाद है आपका ईमेल। ईमेल है बरक़याती डाक, जो आपका बे के अंदर सबसे सरे फहरिस्त ऊपर मौजूद है। इस तरह से आप अलिफ के कॉलम को बे के साथ मिलाकर इस काम को यहाँ पर मुकम्मल करेंगे। अब हम सवाल नंबर 6 की जानिब रवाना होते हैं, जो कि है दर्जा ज़ेल खाली जगह मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। तो हम वो पुर इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि हमने आपके सामने अभी लेसन को रीड किया था, तो हमें खाली जगहों के जवाबात पता होने चाहिए। हम शुरू करते हैं अलिफ से। इकबाल साहब अखबार के मुताले में डैश थे, क्या थे? मुतफर्रिक थे, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा डूबे हुए थे। दुनिया के तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे आपस, अलिफ मद आ, पे और सीन को मिलाएंगे तो आपस लिखा जाएगा। ये कायनात हमारे परवरदिगार आलम का डैश अतिया है, अजीम अतिया है। ये अजीम आप जवाब नंबर जीम के अंदर लिखेंगे, जो आपकी खाली जगह पर यहाँ पर मौजूद है। अब हम दाल पर आते हैं। इस्लामी ममालिक की तंजीम का नाम क्या है? बताइए। OIC। ठीक है, ये जवाब नंबर दाल है। अब हम जवाब नंबर हे पर आते हैं। OIC का पहला इजलास डैश के शहर रबात में हुआ। अब ये आप मुझे बताइए कि कौन से शहर में हुआ। ये तो अब आप बताएंगे मुझे, क्योंकि मैंने सोचा कि एक खाली जगह का जवाब मैं अपने बच्चों के लिए छोड़ दूं, ताकि वो भी थोड़ा सा एक नज़र किताब का जायज़ा ले सकें। आइए अब हम सवाल नंबर 6 की तरफ आते हैं। नहीं, सवाल नंबर 7 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 6 मैं आपको बता चुकी हूँ कि दुरुस्त खाली जगह में मुनासिब अल्फाज पुर करने हैं। अब हमारा है सवाल नंबर 7। दर्जा झेल मुहावरे अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहूँगी कि जो मुहावरे यहाँ पर मौजूद हैं, इनको आप अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अपनी ज़हानत के लिहाज से इन जुमलों को मुकम्मल कीजिए। ये जो जुमले हैं, ये मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। ये है वर्क गर्दानी करना। वर्क गर्दानी करना मतलब पेज टू पेज किसी चीज़ को पढ़ना। मिलजुल कर रहना मतलब आपस में जैसे हम मिलजुल कर रहते हैं, यही आपका जुमला बन सकता है। हम मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। आवाज़ उठाना, आप इसका जुमला ये भी बना सकते हैं, मुझे हक के लिए आवाज़ उठाना पसंद है। पहाड़ तोड़ डालना, पहाड़ तोड़ डालना ये कि किसी मुश्किल तरीन काम को कर गुजरना। ईंट से ईंट बजाना, किसी के लिए इतनी जो है तकदो करना कि ईंट से ईंट बजाना। इसका मतलब ये है कि किसी के लिए तकदो करना, जो मुहावरे का मकसद है, किसी के लिए शिद्दत से तकदो करना, जिसका मतलब है ईंट से ईंट बजाना। दर्जा झेल में से दुरुस्त जवाबात पर सही का निशान लगाइए। ये शेर शायर का, एक हो मुस्लिम हर्म की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबे खाक का शगर, ये किसका शेर है? अभी हमने पढ़ा है अपने इसी सबक के अंदर। हाल ही का है, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का है, इस्माइल मीठी का है या अल्लामा इकबाल का है? जी माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने सबक को बगौर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जवाब नंबर 4 जो है वो दुरुस्त जवाब है, जो कि अल्लामा इकबाल है। यौम कश्मीर मनाया जाता है, सबको पता है कब मनाया जाता है। मुझे तो लग रहा है कि मुझे इसके बारे में आपको ऑप्शंस देने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे तमाम बच्चे जानते हैं कि यौम कश्मीर 5 फरवरी को मनाया जाता है, जो बे का जवाब नंबर 1 है। अब हम जीम की तरफ आते हैं। तमाम मुसलमानों की मिसाल है भाई भाई जैसी।
سیاہ پلائی ہوئی دیوار جیسی، عمارت جیسی، ایک قوم جیسی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہم تمام مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ بتائیے، تمام مسلمانوں کی مثال کیسی ہے؟ آپس میں بھائی بھائی جیسی۔ جواب نمبر 1 جو ہے وہ آپ کا درست جواب ہے۔ اب ہم دال کی طرف آتے ہیں۔ مسلمانوں کو یکجا کرنے کے لیے یہ ادارہ قائم ہوا۔ RCD، سارک، سومر عالم اسلام یا OIC؟ جی مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس بارے میں بار بار آپ کو بتایا جا رہا ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ میرے تمام بچے اس کا جواب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ کس عمارت کی بات ہو رہی ہے۔ کس عمارت کی بات ہو رہی ہے؟ بتائیے۔ ابھی میں نے آپ کو یہ سبق پڑھایا ہے، سمجھایا ہے اور میرے بچے اس کا جواب مجھے پتہ ہے بہت خوشی دے رہے ہوں گے، جو کہ جواب نمبر 4 ہے اور وہ ہے OIC۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سبق مکمل ہوا۔ میں ایک بار پھر آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ یہ ملی وحدت کا سبق جو ہے یہ آپ کا سپٹمبر کے بدلے میں نے اگست میں کروا دیا ہے، کیونکہ مجھے لگا کہ یہ سبق اگست میں ہو جانا چاہیے، تو اس لیے میں یہ سبق آپ کو ابھی مکمل کروا رہی ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے اور آپ اپنے اس سبق کو جب آپ اپنا جو آپ کا پچھلا لیسن ہے مثالی طالب علم وہ کرنے کے بعد پھر آپ اپنا یہ والا لیسن کریں گے جو میں نے ابھی آپ کو ملت وحدت پڑھایا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آپ کا مضمون ہے قومی ہیرو۔ اب ہم قومی ہیرو کا مضمون آپ کس طرح سے لکھیں گے، آئیے اب میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کا مضمون قومی ہیرو لکھا ہوا ہے۔ یہ آپ کے ماہ اگست کا کام مکمل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر جب آپ یہ مضمون مکمل کر لیں گے تو آپ کا ماہ اگست یہاں پر مکمل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ مضمون کا عنوان لکھیں گے جو کہ ہے قومی ہیرو، اپنے انڈیکس میں مینشن کریں گے اپنے تمام کام کو، اور پھر اس کے بعد آپ اپنا مضمون لکھنا شروع کریں گے۔ قوم اور ملک کی سچی اور بے لوث خدمت کرنے والے قوم کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور تاریخ کے صفحات میں ان کے نام جگمگاتے رہتے ہیں۔ حکیم محمد سعید شہید بھی انہی شخصوں میں سے ہیں۔ شہید پاکستان حکیم محمد سعید 9 جنوری 1920 میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے والد کا نام حافظ عبدالمجید تھا اور ابھی 2 سال کے تھے کہ یتیم ہو گئے، چنانچہ آپ کی والدہ رابعہ ہندی نے آپ کی پرورش کی اور بڑے بھائی حکیم عبدالحمید نے تربیت کی۔ حکیم محمد سعید بچپن ہی سے ذہین محنتی تھے۔ 9 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا۔ ابتدائی دینی تعلیم گھر پر حاصل کی اور اردو کے علاوہ فارسی، عربی اور انگریزی قابل اساتذاؤں سے سیکھی۔ 1939 میں آپ نے حکیم اجمل خان کے قائم کردہ طبی کالج سے طب کا اعلیٰ امتحان پاس کیا اور مریضوں کی خدمت کرنے لگے۔ اپنا کاروبار اور جائیداد چھوڑ کر 9 جنوری 1948 کو ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تاکہ اس نئے ملک کی خدمت کریں اور عوام کی صحت و تعلیم کے لیے اپنے عزم کے مطابق کام کر سکیں۔ پاکستان میں ابتدا میں انہیں بڑی مشکلات پیش آئیں، ہر کام کو نئے سرے سے کرنا پڑا۔ پاکستان عوام کو جہالت اور بیماریوں سے نجات دلانے کے لیے دن رات محنت کی۔
انہوں نے شروع میں ایک اسکول میں استاد کی حیثیت سے خدمات حاصل دیں، پھر ہمت کر کے معمولی سے سرمایے سے ہمدرد دواخانہ کا آغاز کیا۔ بچوں کے لیے پاکیزہ اور مفید کتابیں شائع کرنے کے لیے نونہال ادب کا شعبہ 1988 میں قائم کیا۔ ایک بہت اعلیٰ درجے کا اسکول ہمدرد پبلک اسکول کے نام سے قائم کیا۔ حکیم محمد سعید وفاقی وزیر بھی رہے، وہ صوبہ سندھ کے گورنر بھی تھے۔ ان کی زندگی بہت سادہ تھی، ہمیشہ سادہ لباس پہنتے تھے، ہر ایک سے اخلاق سے ملتے تھے۔ 17 اکتوبر 1988 کو انہیں شہید کر دیا گیا۔ آپ کا نعرہ تھا، پاکستان سے محبت کرو، پاکستان کی تعمیر کرو۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ماہ اگست کا تمام کام یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جب اپنی کاپیز میرے پاس لے کر آئیں گے تو اس میں آپ کے مثالی طالب علم، ملک کی وحدت اور آپ کا یہ مضمون قومی ہیرو، تینوں کام جو ہیں وہ مکمل طور پر میرے پاس آئیں گے، اور میں امید کرتی ہوں کہ جو کام میں نے آپ کو بتایا اور سمجھایا ہے آپ اپنے کام کو اسی طرح سے تحریری طور پر لکھ کر کاپی کے اندر مکمل کر میرے پاس لے کر آئیں گے یا اپنے والدین کے ہاتھ بھجوائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بار پھر دہرا دیتی ہوں کہ اپنے انڈیکس کو مکمل کیجئے گا، جس لیسن کی بلند خوانی کریں اس کا ایک پیج خوش خطی لازمی کیجئے گا، الفاظ کے معنی تحریر کیجئے گا، اپنے ہر صفحے کے اوپر تاریخ ڈالیے گا تاکہ آپ کو خود بھی اندازہ ہو کہ آپ نے اپنا کام کتنے دنوں میں مکمل کیا۔ ٹھیک ہے؟ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔